السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ یہ میں نے تھوڑا سا ولاگ ایڈ کیا جب ہم مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے۔ مدینہ میں ہمارا ماشاءاللہ سے 6 دن کا اسٹے تھا، اور یہ تھوڑی سی میرے پاس مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے کی ویڈیو تھی۔ یہ ہم لوگوں کو جو بس ہے اس میں ہم بیٹھ چکے ہیں، اور یہ دیکھیں بس میں یہ سسٹم بھی ہوتا ہے یہاں کی بسیز میں کہ آپ اپنا موبائل چارج کر سکتے ہیں سیٹ کی بیک سائڈ پہ یا سیٹ کی سائڈ پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مکہ جاتے ہوئے میں نے تھوڑی سی جو ویڈیو بنائی تھی آپ کے لیے، اور اس میں آگے جو میں نے ویڈیو ایڈ کی ہے وہ ہم مدینہ سے واپسی کی ویڈیو ہے۔ 6 دن کا وہاں کا مدینہ کا اسٹے تھا۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی حاضری وہاں پہ دی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور اگر ہم سے کوئی بھی کسی طرح کی بھی کوئی غلطی ہوئی ہے تو اپنی رحمت کے صدقے اللہ کریم ہمیں معاف کر دے، اور جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر کی قبولیت والی حاضری نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور جب تک بھی ہم زندہ رہیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کی بار بار قبولیت والی حاضری نصیب فرماتا رہے، آمین ثم آمین۔ تو مکہ کا یہ جو خوبصورت سفر ہے، یہاں پہ ماشاءاللہ سے کافی گرینری ہو چکی ہے، بہت سرسبز مکہ ہو چکا ہے، اور راستے میں بہت اچھے اس کے کچھ سینز تھے جو کہ بالکل کیپچر کرنے کو دل چاہ رہا تھا، اور میں ابھی آپ کو دکھاؤں گی۔ تو جو عقیدت ہمیں اللہ تعالیٰ کے گھر سے ہے، ساری امت مسلمہ کو پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، اس جگہ سے ہمیں بہت عقیدت ہے۔ مکہ اور مدینہ سے یہ ہمارے لیے دنیا کے بہترین قابل احترام جگہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین جس طرح سے ہمارا دین اسلام کہتا ہے اس طرح ہمیں یہاں کا دل سے احترام کرنے کی پوری اللہ کریم توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرماتا رہے اللہ کریم۔ یہ دیکھیے راستے میں یہ انہوں نے اس طرح سے یہ بنایا ہوا ہے، یہ گرین اینڈ ریڈ جو ہے یہ انہوں نے اسی طرح کا کلر شاید ڈال کے انہوں نے اس کو بنایا ہوا ہے۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ مطلب کوئی جس طرح سے پارک وغیرہ کا کوئی سین ہوتا ہے۔ تو یہ اپنی اس طرح جو راستے میں اب پہلے نہیں تھا اس طرح سے مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے، لیکن ابھی کافی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، اور ٹرین کا یہ جو ہے ٹریک تھا، ٹرین کا ٹریک بھی ہے یہاں پہ، بلیٹ ٹرین بھی چل رہی ہے مکہ سے مدینہ سے، کافی دیر تک مکہ سے مدینہ جاتی ہے، اور تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں اس کو سٹارٹ کیے ہوئے۔ اور یہ ہے وہ جگہ جب ہم لوگ مدینہ شریف سے واپس آ رہے تھے، تو یہ میقات ہے۔ جب ہم مکہ سے مدینہ سے واپس آتے ہیں تو راستے میں تقریباً 10-15 کلومیٹر کے فاصلے پہ میقات آتا ہے، وہاں پہ حاجی جو ہیں احرام باندھتے ہیں، یہ میقات کی جگہ ہے، اور پھر احرام باندھنے کے بعد یہاں سے جو ہے پھر آپ عمرہ کی نیت کرتے ہیں، اور یہ آپ کا جب آپ مکہ سے مدینہ سے مکہ جاتے ہیں تو یہ آپ کا بڑا عمرہ کہلاتا ہے۔ ایک وہ عمرہ ہوتا ہے جب آپ پاکستان سے جاتے ہیں تو وہ بھی بڑا عمرہ کہلاتا ہے، اور جب آپ مدینہ سے واپس آتے ہیں تو میقات سے احرام باندھتے ہیں عمرہ کی نیت سے، تو وہ بھی آپ کا بڑا عمرہ کہلاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ نے بڑا عمرہ کرنا ہو مسجد عائشہ سے جب آپ جاتے ہیں، افضل تو یہ ہے کہ آپ میقات یعنی مکہ کی حد سے اگر آپ باہر جاتے ہیں تو وہ بڑا عمرہ کہلاتا ہے آپ کا۔ جس طرح سے طائف ہے، طائف کی طرف سے بھی آپ سیل الکبیر ہے وہاں پہ آپ جا کے اس طرف سے بھی جائیں تو وہ بھی آپ کا بڑا عمرہ کہلائے گا۔ مدینہ شریف سے آپ میقات سے جو احرام باندھتے ہیں وہ بھی، ٹھیک ہے۔ تو مسجد عائشہ سے جو آپ جا کے کرتے ہیں آپ کا عمرہ تو وہ ہوتا ہے لیکن وہ بڑا عمرہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو احرام ہم نے باندھ لیا، نیت کر لی، تو یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے جو حاجی ہیں وہ بھی سارے یہاں پہ بسیز آ کے رکتی ہیں، حاجی پھر یہاں پہ اپنا شاور وغیرہ کر کے اور احرام باندھتے ہیں۔ ویسے بہترین تو یہی ہوتا ہے کہ آپ شاور لے کے اپنے ہوٹل وغیرہ سے نکلیں اور اپنا احرام جو ہے اس کو آپ کیری کر لیں، اور یہاں پہ آ کے آپ احرام کو پہن لیں۔ عورتوں کا تو احرام جو انہوں نے اپنا لباس پہنا ہوتا ہے اور جو ان کا عبایا ہوتا ہے وہی ان کا احرام ہوتا ہے، بس یہاں پہ آ کے نیت کرنی ہوتی ہے، کیونکہ پھر یہاں پہ واش رومز وغیرہ میں اس قدر رش ہوتا ہے، کیونکہ اتنا ماشاءاللہ اتنا زیادہ
رش ہو چکا ہے اب کہ جو ہے وہ آپ کو پھر تھوڑی سپیس ملنی مشکل ہو جاتی ہے. تو اس لیے اگر آپ شاور لے کے اپنے ہوٹل سے نکلیں گے تو وہ آپ کے لیے بہترین رہے گا. یہاں پہ آ کے آپ اپنا احرام پہنیے. جو مرد حضرات ہیں وہ بس اپنا احرام کیری کر لیں اپنی کسی ہینڈ بیگ میں یا کسی شاپر وغیرہ میں ڈال لیں، اور اس کے بعد آپ وہ احرام یہاں پہ پہنیں اور آسانی کے ساتھ آپ اپنی نیت کریں اور آ کے اپنی جو بھی آپ کی کنوینس ہے اس میں بیٹھ جائیں. تو جی وہاں پہ تقریباً 1 گھنٹہ گاڑی رکی. سفر ہمارا شروع ہو چکا تھا واپسی کا، اور دل میں بہت اداسی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ ہم یہاں سے رخصت ہو رہے تھے کہ اللہ کریم ہمیں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کی زیارت کرائے، اپنے گھر کی زیارت کرائے، قبولیت والی حاضری ہو. اگر ہم سے کوئی بھی کسی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ کریم معاف کر دے. اس قدر خوبصورت یہ سین تھا کہ اس کو میں کیپچر کرنے پہ مجبور ہو گئی تھی. سن سیٹ ہو رہا تھا، اور دیکھیں پھر سبحان اللہ مجھے دیکھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑا مصور اس دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. بے شک اللہ کریم سے بڑا مصور کوئی نہیں ہے. اتنے خوبصورت سینز، اتنے کلرز تھے اس کے اوپر آسمان پہ کہ دیکھ کے دل سے یہی آواز نکلی کہ سبحان اللہ. اور جی اب ہم واپس آ رہے ہیں مکہ، اور انشاءاللہ جو مکہ کی میرے پاس ویڈیوز ہوں گی، میں نے جب احرام پہنا ہو تو میں کبھی بھی خانہ کعبہ کی یا اس طرح سے ویڈیو نہیں بناتی. انشاءاللہ آگے جو بھی ویڈیو ہوگی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. فی الحال تو یہ آپ سن سیٹ جو ہے مدینہ شریف سے واپسی پہ اس کو دیکھیے. سورج غروب ہو رہا تھا. 2 بجے ہم نے اپنے ہوٹل کو تقریباً ہماری بسیز آ گئی تھیں 2 بجے، اور پھر نکلتے نکلتے سارے حاجیوں کو اپنے اپنے ہوٹل سے کلیکٹ کرتے ہوئے 4 بج گئے تھے. اور پھر ہم نے آ کے نماز عصر جو ہے وہ میقات میں پڑھی، اور میقات میں 1 گھنٹہ لگ گیا. پھر کرتے کراتے جو ہے وہ مغرب کا ٹائم ہو گیا، اور مغرب کی نماز جو ہے اس کو ہم آگے کہیں پہ اسٹے ہوگا تو وہاں پہ پڑھیں گے. احرام باندھ لیا، اور یہ الحمدللہ تقریباً 4.5 گھنٹے میں ہم لوگ اپنے ہوٹل پہنچ چکے تھے. یہ سب حاجی اپنے ہوٹل میں ہیں، اور یہاں پہ جو الحمدللہ ہم نے جو ہوٹل مکہ سے جاتے ہوئے مدینہ جب ہم گئے تھے تو وہی ہوٹل ہمیں ملا تھا دوبارہ واپسی پہ. تو عمرہ ہم نے کر لیا تھا، اور یہ دیکھیے میں نے کہا تھوڑا سا عمرہ کرنے کے بعد آپ کو یہ منظر دکھاؤں کس قدر رش ہے حرم شریف کے اندر، بہت زیادہ. اور یہاں پہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میلز کو بالکل بھی الاؤ نہیں ہے کہ وہ اندر رکیں. صرف جو عمرہ والے ہوتے ہیں ان کو اندر آنے دیا جاتا ہے، ادروائز دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد انہیں یہاں سے نکال دیا جاتا ہے. عورتیں ہاں آ سکتی ہیں کیونکہ عورتوں کا احرام ان کا برقع ہی ہوتا ہے، اس میں پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے، تو یہ اذان ہو رہی ہے، آپ اس اذان کو سنیے. اور مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ جلد آپ سے دوسرے ولاگ میں ملاقات ہوگی.